آج چونکہ موضوع جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کے 40 سالہ جو دور مبارکہ ہے اس کے حوالے سے ہے، مفتی صاحب کیا فرمائیے گا کہ اس میں اسفار بھی ہیں اور ان اسفار میں رونما ہونے والے بہت ہی تاریخی واقعات بھی ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی آپ نے جو سوال فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے جو اسفار فرمائے، دیکھیں ایک سفر تو وہ سفر ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ کی عمر مبارکہ 6 برس تھی تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ساتھ لے کر آپ کے دادا کے ننہال بنو عدی بن نجار ملوانے کے لیے لے گئیں، اور بعضوں کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں، سیدہ آمنہ کے شوہر ہیں، تو ان کی قبر کی زیارت کے لیے گئیں، لیکن راستے میں جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت تاریخ میں یہ درج ہے کہ مقام ابوا پر آپ کا وصال ہوا، اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھی جو خادمہ تھی۔ اور میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو یہ بڑا ہی ایک دردناک واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر مبارکہ ہے، اور باپ کا سایہ جب آپ یوں سمجھ لیں کہ ماں کے بطن اقدس میں آئے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے، والد کا سایہ تو پہلے ہی موجود نہیں تھا، اور اب 6 برس کی عمر میں ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اور اس وقت جو ایک حالت تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیان سے باہر ہے، بڑا ہی دردناک ہے، اور جب بندہ یہ واقعہ پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب آس پڑوس کے لوگ، گرد و نواح کے لوگ وہاں پر تکفین کے لیے آئے تھے، اور جو انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک بے چینی بیان کی، وہ بھی ایک بیان سے باہر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تو ایک سفر ہوا، پھر دوسرا سفر جب آپ کم و بیش آپ کی 12 برس کی عمر مبارکہ ہے، اب نہ یوں سمجھ لیں کہ باپ کا سایہ بھی نہیں، ماں کا سایہ بھی نہیں، اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت میں آئے، وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے، اور اب حضرت ابو طالب کی کفالت میں ہیں، چچا محترم ہیں۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ سفر پر جا رہے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ سفر پر جاتا ہے تو بچے جو ہے وہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں بھی جانا ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی 12 سال کی عمر مبارکہ ہے، چچا مبارک سے کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں شام کے سفر میں، تو انہوں نے کوئی عذر پیش کیا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد فرمائی کہ مجھے بھی جانا ہے، اور آپ کو سفر میں لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دوسرا مقام آتا ہے، اس مقام پر ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ راہب ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ کئی عرصے سے وہاں پر انتظار میں تھا کہ یہاں سے نبی علیہ السلام، نبی آخر الزمان گزریں گے، اور اس قافلے کو اپنے بالا خانے سے دیکھ رہا تھا۔ جی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سب اس کی کٹیا میں آئے، لیکن آقا علیہ السلام اونٹوں کو چرانے میں مصروف ہیں، تو اس نے نگاہ دوڑائی، گویا کہ اس نے احساس کر لیا کہ جس کے انتظار میں ہوں سب ہیں وہ نہیں ہے، تو پوچھا کہ کوئی شخص بار ہے، کوئی بار ہے، تو کہا کہ ہاں وہ میرا بھتیجا ہے، اور وہ اونٹ وغیرہ سواریاں چرا رہے ہیں، تو کہا کہ اسے بلا کر لاؤ۔ اب یہ دور سے دیکھ رہا ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آ رہے ہیں۔ اچھا وہ سب بڑا اچھا ایک موقع آ گیا ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ تجسس قائم رہے، لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کے بعد اس واقعے میں کیا چیز ہے کہ جو بحیرہ راہب نے محسوس کی اپنے علم کے تحت، اور حضور علیہ السلام کو بلایا کہ وہ جو شخص رہ گئے ہیں ان کو بلائیے اس قافلے کے ساتھ، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ شامل کریں گے پروگرام میں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ نقوش سیرت میں انتہائی اہم واقعہ کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال ہے، اور اس 12 سال کی عمر میں آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ اور دیگر قافلے کے افراد کے ساتھ آپ نے سفر اختیار کیا۔ پھر سفر اختیار کرنے کے بعد یہ قافلہ جہاں رکا اور بحیرہ راہب نے جب سب کو دعوت پر مدعو کیا، آپ علیہ السلام رہ گئے، جب بلایا گیا تو آگے کیا ہوتا ہے؟
دیکھیں وہ علم تو اسے تھا، وہ مشاہدے کی منزل میں تھا، مشاہدے کے دیکھنا چاہ رہا تھا نا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تشریف لا رہے ہیں اور غالباً دھوپ ہے، لیکن بادل سایہ کیے ہوئے جہاں آپ تشریف لے جاتے ہیں بادل آپ کے اوپر سایہ فگر ہے، اور اس نے مشاہدہ کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب سے پورا پوچھا، آپ نے بتایا، پھر کہا کہ اس کی جو نشانیاں ہیں وہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کی جو پڑھ چکا ہوں وہ نشانیاں ہیں، اور ایک نشانی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شانے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مانند مہر نبوت ہے۔ جب وہ دیکھا تو اسی بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اسے آگے مت لے جانا ورنہ یہودی اس سے قتل کر ڈالیں گے، اور اس کے بعد باقاعدہ حضرت ابو طالب وہاں سے واپس آپ کو لے کر آئے، اور واپسی پر زیتون کا آئل، زیتون کا تیل اور کچھ خشک روٹیاں اسی بحیرہ راہب نے زاد راہ کے لیے دی۔ یعنی کہ حضرت ابو طالب جو ہے محافظ نبوت ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور دیکھیں محبت کی ایک داستان ہے، کیا بات، وہ فرمایا نا کہ یہاں پر سورج رکھ دیں یہاں چاند رکھ دیں، تو فرمایا کہ بھتیجے میں تیرے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ کیا ہوں۔ بات۔ اچھا، شام کا جو دوسرا سفر ہے اس وقت آپ کی عمر مبارکہ کم و بیش 25 برس ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب یہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اور وہ آپ کے بارے میں سن چکی تھی، صداقت، امانت، تو آپ نے باقاعدہ پیغام بھیجا کہ آپ اگر میرا مال لے کر جائیں تو میں جو اوروں کو جو دیتی ہوں میں منافع، میں آپ کو اجرت دیتی ہوں تو میں آپ کو ڈبل دوں گی، مضاعف دوں گی۔ اب غلام میسرہ کو ساتھ کیا کہ وہ ان کی خدمت بھی کریں، اور غلام میسرہ ہر چیز آپ کی دیکھ رہا ہے، صداقت، امانت، جہاں جاتے ہیں دھوپ ہے تو بادل سایہ فگن ہو رہا ہے، اور اس سال جتنا اور سالوں میں منافع ہوا کرتا تھا اس سال ڈبل ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ جب آپ واپس تشریف لا رہے ہیں تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا کہ بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، وہاں پر بھی بصرہ کا مقام ہی تھا، لیکن اب راہب بدل چکا تھا، اب نستورہ راہب تھا۔ اس نے تمام نشانیاں آپ کی دیکھی، پوچھا کون ہے، کہا لے حرم سے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اس درخت، جس درخت کے نیچے یہ اترے ہیں، اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے آج تک کوئی بھی نہیں اترا۔ پھر اس نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں جو سرخی یہ کبھی زائل ہوتی ہے، میسرہ نے کہا میں نے کبھی زائل ہوتی نہیں دیکھی، تو کہا کہ یہ تمام کی تمام جو نشانیاں ہیں نبی آخر الزمان کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو اسفار، تین اسفار اتنے مشہور ہیں جو تاریخ میں درج ہیں۔ بہت تفصیل طلب ہے یہ، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے، اس کے باوجود بھی مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بہت بڑے واقعات کو بہت مختصر اور جامع الفاظ میں آپ تک پہنچایا۔ اچھا، کتب سیر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیرت نگاروں نے حلف الفضول کا جو واقعہ ہے، جو کہ مکی دور کا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے حوالے سے اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اب اس کو اہمیت دی ہے تو اس میں موجود جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، وہ جانتے ہیں، مفتی صاحب کیا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس علاقے میں پیدا ہوئے، جس مقام پر پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ، وہاں جو قبائل آباد ان کے درمیان عصبیت بہت زیادہ تھی، اور ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑے ان کے درمیان چل پڑتے تھے، اور وہ اتنے طویل چلتے تھے کہ نسلوں کی نسلیں ان جنگوں کی نظر ہو جایا کرتی تھیں۔ تو وہاں پر ایک جنگوں کا سلسلہ تھا جنہیں حروب فجار کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ جنگیں تھیں جو حرمت والے مہینوں میں لڑی جاتی تھیں، اور اہل مکہ اس زمانے میں بھی ان مہینوں کی حرمت کے قائل تھے کہ اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، مگر پھر بھی ہو جاتی تھی۔ تو ایک جو آخری جنگ حروب فجار کی وہ قبیلہ قریش اور بنو قیس کے درمیان ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو عمر مبارک جس کیفیت تک ابھی ہم پہنچ چکے، یہی زمانہ تقریباً یہ چل رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان چونکہ حق پر تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس میں شرکت فرمائی، مگر قتل و قتال میں آپ شریک نہ ہوئے، آپ صرف اس حد تک شریک ہوئے کہ اپنے چچاؤں کو تیر وغیرہ اٹھا کر آپ دے دیا کرتے تھے۔ خیر، جب یہ جنگ ختم ہوئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب، وہ اس کیفیت میں سب سے الگ تھلگ ہی رہے تھے، اور اس زمانے میں چونکہ جنگوں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا مکے والوں کا، تو ایک تحریک چلی ہے امن کی، امن اور امان کی، اور اس کیفیت کے اندر حضرت زبیر بن عبد المطلب نے قریش کے اور دیگر لوگوں کو جمع کیا، اور عبداللہ بن جدعان اس کے مکان پر سب جمع ہوئے، اور یہ بات طے پائی کہ اب ہمیں آپس میں مقام باہمی کا، امن کا ایک معاہدہ ایسا کر لینا چاہیے کہ جی اور جینے دو، نہ آپ مجھے تنگ کریں نہ میں آپ کو تنگ کرتا ہوں، بلکہ اللہ نے ہمیں کعبے کا متولی بنایا، یہاں پر زائرین آتے ہیں تو ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو سب لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ بلا شبہ ہمارے علاقے سے جو قتل و غارت گری اس کا سلسلہ ختم ہو،
اور جب یہ معاہدہ طے ہوا تو اس معاہدے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شریک ہوئے. معاہدے کی شقوں میں یہ باتیں تھی کہ ہم ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتے رہیں گے جب تک اس کو اس کا حق نہ مل جائے, ہم مسافروں کی حفاظت کرتے رہیں گے, ہم کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے, اور ہم آپس میں باہمی امن کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیں گے. یہ اس معاہدے کی شروط تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے, اور اس حلف کا نام حلف الفضول قرار دیا گیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پسندیدہ تھا یہ معاہدہ, چونکہ حضور پیغمبر امن ہے, حضور تشریف ہی امن و سلامتی کے لیے لے کر آئے, حضور کا دین ہی اسلام ہے, سلامتی والا دین. تو جب امن و سلامتی ہے تو حضور کیوں نہ خوش ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوشی کا اظہار فرمایا. حضور نے فرمایا اسلام, یعنی جب حضور نے دعوت و تبلیغ کا آغاز فرما دیا, اس کے بعد بھی حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے اس کے بدلے 100 سرخ اونٹ بھی دینا چاہے تو مجھے وہ حلف زیادہ پسند ہے, میں 100 سرخ اونٹ لینے کو گوارا نہ کروں. اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج بھی کوئی مجھے اس حلف کا واسطہ دے کر مدد کے لیے بلائے, میں آج بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ بہت پیارا تھا. اور اس سے پہلے, یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ قائم کی تو پچھلے تمام معاہدات ختم ہو گئے تھے, لیکن یہ واحد ایک ایسا حلف تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد اور مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد بھی حضور نے اس کو نہ صرف پسند فرمایا بلکہ بار بار اس کا تذکرہ بھی فرمایا. سبحان اللہ, یعنی پیغمبر اسلام جو ہے صرف پیغمبر اسلام نہیں بلکہ پیغمبر امن بھی ہیں.